الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے کس طرح سے سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد زمین کی حالت کیا ہوگی اور پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی اور کس طرح وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور کس طرح قیامت پیش ہو جائے گی اور ثابت ہو جائے گی اور آسمان کی کیا حالت ہوگی، کس طرح سے پھٹ جائے گا اور اسی طرح فرشتے آسمان کے کنارے پر کیسے آ جائیں گے اور اللہ رب العالمین کا عرش 8 فرشتے اٹھا کر کس طرح سے لے کر آئیں گے. چنانچہ اسی طرح سارے لوگوں کو اس دن پیش کیا جائے گا اور کس طرح سے پیش کیا جائے گا اور ان کی حالتیں کیا ہوگی، کس طرح سے جانا نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی زبردستی لایا جائے گا. یہ ساری تفصیلات آپ کو سورہ قاف وغیرہ کے اندر بھی آ چکی ہے. عزیزان محترم، گزشتہ کل کی آیتوں میں جیسے کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی آیتیں آئی تھی کہ کس طرح سے واقع ہو جائے گا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی اور لوگ کس طرح سے پیش کیے جائیں گے. اب جب فرشتے اللہ کا عرش لے کر آئیں گے اور جہاں پر حساب ہونا ہے اس میدان میں اللہ کے عرش کو رکھا جائے گا. اب وہاں پر دربار الہی لگے گا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہاں پر کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا اور ساروں کے اعمال وہاں پر تولے جائیں گے اور ذرا برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو برابر برابر یا تو سزا کی جائے گی یا تو بدلہ دیا جائے گا. چنانچہ اسی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، فرشتوں کے ذریعے بانٹا جائے گا یا اڑائے جائیں گے یا پھر ایسے ہی کیا جائے گا، اس کی تفصیلات تو معلوم نہیں ہے. البتہ معلوم یہ ہوا کہ نامہ اعمال بانٹا جائے گا. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ، تو وہ خوشی کے مارے کہنے لگے گا هَاهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو دیکھو پڑھ لو میرا یہ نامہ اعمال پڑھ لو. یعنی سب کے پاس جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا سمجھ جائے گا کہ میں کامیاب ہوں. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہی وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ میں کامیاب ہوں. اور اگر اس نے کوئی گناہ کیے تھے، سیئات کیے تھے تو اللہ رب العالمین اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسے نیکیوں میں بدل دے گا اور وہ اسی طرح اس کے نامہ اعمال ملتے ہی اس کی کامیابی، اس کی کامرانی کا ایک ثبوت اسے مل جائے گا. چنانچہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی جب آدمی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ خوشی کے آنسو بہاتا ہے، تو آخرت میں بھی آدمی کیا کرے گا، خوش ہو جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال سارے لوگوں کو دکھاتے پھرے گا کہ دیکھو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہوں، میں آج کامیاب ہو گیا ہوں. قرآن مجید میں کہا گیا، کہے گا هَاهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آ جاؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال اور اسے پڑھ لو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، یقیناً میں پکا اعتقاد یقین کے ساتھ یہ یقین کرتا تھا، پورے بھروسے کے ساتھ یقینی طور پر یہ بات میں گمان کرتا تھا کہ انی ملاق حسابیہ، کہ ایک دن میرا یہ حساب کا دن مجھے ملنا ہے. یعنی ایک دن حساب و کتاب کا دن ہونا ہے، اس پر مجھے ایمان تھا. دنیا میں شخص جو اس دن پر ایمان رکھے گا تو اس دن وہ کامیابی سے کہنے لگے گا دنیا میں مجھے یقین تھا کہ یہ دن ہوگا اور یہ دن آئے گا اور اس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے تو میرا یہ یقین تھا. اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص دل کی جو پسندیدگی زندگانی ہوگی اس عیش کی زندگی میں وہ ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، ایسی زندگانی میں وہ ہوگا راضیۃ، جس کو دل پسند کرے گا، یعنی دل خوش ہو جائے گا، ایسی زندگی اسے وہاں پر نصیب ہوگی. فی جنت عالیہ،
بلند و بالا جنتیں ہوں گی. یعنی یہاں پر معلوم ہوا کہ ایسی جنتیں اللہ دے گا جس کے درمیان کے جو فاصلہ ہوگا وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ایسی جنت ہوگی، اتنا فاصلہ اس کے درمیان ہوگا. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کے لیے 100 درجات جنت میں اللہ بنائے ہیں اور ایک ایک درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق. 100 درجے ایسے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی عنایت کریں. سوچئے کتنی بڑی جنتیں ایک آدمی کو ملے گی. بھائی اللہ رب العالمین کا فضل نہیں تو اور کیا. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، اس کے میوے، اس کے پھل فروٹ وہ جھکے ہوئے ہوں گے. دانیہ کہتے ہیں انتہائی قریب تر ہونا. اس آیت سے معلوم ہوا، جیسا کہ پچھلی صورت میں بھی یہ آیت آئی تھی، آپ کو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ جنتی ہر اعتبار سے پھل جس طرح سے چاہیں گے وہ جنت کا پھل حاصل کریں گے. سوتے سوتے جنت کا پھل حاصل کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جنت کا پھل توڑ رہے ہیں، چلتے چلتے جنت کا پھل توڑ رہے ہیں. جہاں کھانے کا جی ہوا، جہاں خواہش ہوئی، وہ جنت کے اندر مزے ہی مزے کریں گے. چنانچہ اس آیت میں بھی کہا گیا قطوفها دانیہ، اس جنتوں کے جو میوے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی قریب ہی قریب ہوں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے لے کر کھاؤ. ہنیئا کہتے ہیں سیر ہو کر کے، مزے لے لے کر کے تم کھاؤ پیو. جہاں چلی جا رہا ہے، جو کوئی پھل کھا رہا ہے، جو چاہے پانی پی رہا ہے، جنت کی شراب پی رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ صلہ ہے اس کا جو کہ پچھلے دنوں میں تم نے کیا. یعنی دنیا کے اندر جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ یہاں پر دیا جا رہا ہے. جاؤ مزے اڑاؤ، خوب کھاؤ پیو. یہ اعلان کیا جائے گا. ہو سکتا ہے فرشتے اعلان کریں گے، یا ہو سکتا ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو کہ تم کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے ان نیکیوں کا جو تم نے پچھلے دنوں میں یعنی عالم دنیا میں تم نے کیا، دنیا کی زندگی میں تم نے کیا. عزیزان محترم، ان چند آیتوں میں اللہ نے نیک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا وہ کامیاب شخص ہے، اور اس کی کامیابی کی خوشی وہ سارے لوگوں کو دکھا کر کے گھومتا پھرے گا. نیز یہ کہ اللہ اسے بہت ساری خوشی کی زندگی دے گا جسے دل پسند کر رہا ہوگا. ایسی جنتیں دے گا جس کے میوے پھل فروٹ جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ اعلان عام ہوگا کہ مزے اڑا کر کے کھاؤ پیو. یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے پچھلی دنیا میں یعنی عالم دنیا میں جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ یہاں پر تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ جزا ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے. عزیزان محترم، اس آیتوں میں جنتی اور اسی طرح کامیاب شخص کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. آگے کی آیتوں میں برے شخص کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے لینے والا بنائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی اللہ کی بنائی ہوئی پاکیزہ اور عالی شان جنتوں کا مستحق بنائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہو.